لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. الحمدللہ. جی ہم نے ریپیٹیشن شروع کیا تھا. کل ہم نے جملہ بنا لیا تھا، سمپل جملہ کیا تھا کہ مرکب تام، جملہ اسمیہ ہم نے شروع کر دیا تھا. آج ہم یعنی جو مرکب تھا وہ دو حصوں میں تقسیم تھا، تام اور ناقص. تام پھر آگے دو اس کی تقسیم تھی، اسمیہ اور فعلیہ، دو تقسیم تھی. اب ناقص آگے کتنی تقسیم میں ہے؟ 4 تقسیم میں ہے. پہلا توصیفی، دوسرا اشاری، اضافی اور جاری. یہ آپ کے جو مرکبات ناقصہ ہیں وہ 4 اس طرح ڈیوائیڈ ہو گئے. اب یہ چاروں مبتدا یا خبر کسی بھی پوزیشن پہ آ سکتے ہیں. مرکب ہوتا کیا ہے؟ یعنی مرکب توصیفی میں مین پارٹ کیا ہوتا ہے؟ صفت. اور ترتیب کیا ہے؟ پہلے کون ہوگا؟ ہاں جی، پہلے موصوف پھر صفت. ایسے یہ ترتیب ہے، پہلے موصوف پھر صفت. یعنی ابھی اس کی اگزامپل لیں گے. اور مرکب اشاری میں اشارہ مشار الیہ. کیا جی؟ مشار الیہ وہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اضافی میں مضاف الیہ، یہ دو اس کے مین پارٹ ہیں. اور اس میں حرف جر پلس جو بھی ہوگا وہ پلس ناؤن ہے، اور وہ ناؤن مجرور کہلاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یہ بنتے کیسے ہیں، ان کی کنسٹرکشن کیا ہے. توصیفی کو سب سے پہلے آپ لے لیں. مرکب توصیفی، ہم نے جملہ اسمیہ میں جس طرح مبتدا اور خبر کی اپنی اپنی چیزیں پڑھی تھیں، اس میں کیا تھا اس کا جو 4 ہم نے اسم کی باتیں پڑھی ہیں نا، وہ چاروں ہم نے چیک کرنی ہے کہ ان چاروں کی جو یہ مین پارٹس ہیں، ان چاروں کی وہ کیا پوزیشنز ہیں. اگر آپ مرکب توصیفی لے لیں، توصیفی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں. اعراب اور کیا جی؟ جنس، عدد، وسعت. ان چاروں اعتبار سے جو موصوف ہوگا صفت اس کو فالو کرے گی. یعنی موصوف کی یہ جو چاروں پوزیشنز ہیں، یہ چاروں پوزیشنز صفت آٹومیٹکلی اس کو فالو کر لے گی. صفت کا اپنا کچھ نہیں ہے، اس نے ہر صورت میں اس کو دیکھنا ہے کہ جو موصوف کی کنڈیشن ہے. صرف ایک صورتحال میں غیر عاقل کی جمع جب موصوف ہوگا تو اس پوزیشن پہ صفت واحد مؤنث، یعنی یہ عدد جب غیر عاقل کی جمع بن جائے گا موصوف کا، صرف ایک یہ کنڈیشن ہے جہاں پہ چینج ہے. ورنہ صفت نے اپنے موصوف کو ہر لحاظ سے فالو کرنا ہے. اعراب میں اگر موصوف رفع نصب جر ہے تو صفت بھی رفع نصب جر ہوگی. اگر جنس میں مذکر مؤنث ہے تو موصوف تو صفت بھی ویسے ہی ہوگی. عدد میں واحد مثنیٰ جمع صفت بھی ویسے ہی فالو کرے گی. لیکن ایک صورت میں کہ اگر غیر عاقل کی جمع آ جائے گا، جیسے نئے قلم اقلام جدیدتن، ٹھیک ہے جی، محنتی لڑکے
اولادن مجتہدون. اب دیکھیں یہاں فالو کر رہا ہے لیکن اقلامن میں فالو نہیں کیا, اس میں واحد مؤنث کا ایک قاعدہ ہے. پھر وسط میں اگر آپ کا موصوف معرفہ ہوگا تو وہ معرفہ ہوگا, اور اگر نکرہ ہے تو نکرہ. اس کی ہم اگزامپل ایک لیتے ہیں. نیک لڑکا کیا ہے, کیا خبر دیں گے آپ اس کی؟ نیک لڑکا محنتی ہے. مبتدا کیا ہے جی؟ نیک لڑکا آپ کا مبتدا اور خبر آپ کی محنتی. اب دیکھ لیں مبتدا کیا آپ کا مرکب ہے, کمپاؤنڈ ہے. جو ہی آپ کمپاؤنڈ پہچانیں گے, کون سا کمپاؤنڈ ہے جی؟ توصیفی, کیونکہ صفت بیان ہو رہی ہے. اس کا قاعدہ کیا ہے؟ موصوف پہلے ہوگا. موصوف کی عربی کیا ہے؟ ایک منٹ, پہلے ولدن, ٹھیک ہے, پھر عربی کیا ہے؟ صالحن. اب چونکہ یہ مبتدا ہے, اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے, یعنی الف لام کے ذریعے سے ہم نے معرفہ بنانا ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ الولد ہو گیا. اب جیسے ہی موصوف ہوا, صفت نے اس کو فالو کرنا ہے, صفت کا اپنا کچھ مقام نہیں ہے. الولد الصالح مجتہدن. اب آپ اس کا مثنیٰ کر سکتے ہیں, الولدان الصالحان مجتہدان, الاولاد الصالحون مجتہدون. مؤنث میں آ جائیں, البنت الصالحۃ مجتہدۃ, البنتان الصالحتان مجتہدتان, البنات الصالحات مجتہدات. تو یہ اس طرح سے ایک ترتیب چلتی ہے کہ پوری اس کی گردان ہے. چونکہ ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں ہمیں اس کے ہر لحاظ سے دیکھنا ہے. ہم اس کا واحد یعنی عدد بھی تینوں بنائیں گے, پھر ہم اس کی جنس بھی چینج کریں گے. اعراب چینج کرنے کے لیے ہمیں ریکوائرمنٹ چاہیے. ہم پڑھ چکے ہیں, میں کر سکتا ہوں یہاں پہ, لیکن ہم اپنی ترتیب کو کیری کریں گے جو ہماری ترتیب ہے. ہم یہاں پہ اعراب چینج کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ انا لگا دیں, انا کا استعمال اس پہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہم اپنی ترتیب میں کنٹینیو کر رہے ہیں. نہیں جی, یہ تو صفت یہاں پہ آ گئی, صحیح ہے جی, بات کلیئر ہوئی یہاں تک. نیکسٹ ہمارا کیا ہے؟ مرکب اشاری. مرکب اشاری میں کیا ہوتا ہے؟ کل ہم نے ایک سمپل جملہ پڑھا تھا, اس میں بھی اشارہ استعمال تھا, لیکن وہ اٹ سیلف ایک کمپلیٹ سینٹنس تھا. یہ کتاب ہے, ھذا کتابن. اب جملہ ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب پرانی ہے. اب اس میں چینج ہو گیا. مبتدا کیا ہے؟ یہ کتاب پرانی ہے, اس کی خبر. مرکب اشاری میں دو مین پارٹ ہوتے ہیں, اشارہ پلس مشار الیہ. اب اشارہ ہم نے پڑھ لیے 6 اشارے ہیں. ھذا ھذانی ھؤلائی, ھذہ ھاتانی ھؤلائی, ذالکا ذانکا اولئکا, تلکا تانکا اولئکا. یہ تو اشارے ہمارے ہیں. اب اشارے معرفہ ہوتے ہیں, یہ بات ڈیسائیڈ ہے نا, تو لازمی طور پہ مشار الیہ بھی معرفہ ہوگا. اور سیم مرکب توصیفی کی طرح ساری باتوں میں فالو کرے گا. کون؟ اشارہ کے مشار الیہ؟ ہاں جی, مشار الیہ اپنے اشارے کے حساب سے. مثال کے طور پہ اگر واحد ہے, ھذا کتابن, ھذا الکتاب. اب دیکھیں, ھذا معرفہ, الکتاب واحد, 2 کتابیں, ھذان الکتابان. یہاں وہی قاعدہ آ گیا, ھذہ الکتب. غیر عقل کی جمع کے لیے واحد مؤنث, ھذہ الکتب. پھر خبر نہیں ہے جدیدتن. وہ بات جو غیر عاقل کے لیے ہے نا, وہ ویسے کی ویسے چلے گی, واحد مؤنث والی. ہم سمپل پہ آ جائیں, غیر عاقل کو لے لیتے ہیں. ھذا الولد مجتہدن, یہ لڑکا محنتی ہے. ھذان الولدان مجتہدان, ھؤلاء الاولاد مجتہدون. میں وربلی اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ریٹن کا اتنا 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے, ہمیں بہت دن لگیں گے, چونکہ یہ صرف آپ کو ریکال دیا جا رہا ہے. آپ یہ سب پڑھ چکے ہیں, یہ جسٹ ایک ریکال ہے. اگر مؤنث کی طرف آ جائیں,
हाज़िह البنت मुजतहिदतुन हातान البنتان मुजतहिदतानि हाउलाइ البنات मुजतहिदातुन. یہ پوائنٹ تھوڑے آ رہے ہیں واپس ریکال, بس یہ مقصد تو یہی ہے اس کا. اس کے بعد نیکسٹ ہے غیر عاقل. ھذا القلم جدید ھذان القلمان جدیدان ھذہ الاقلام جدیدۃ. دیکھیں اگر مجھے عربی نہیں آتی نا تو وہ جدیدۃ مجھے آئیڈیا دے دے گا یار قلم تو مذکر ہے تو یہ جدیدۃ کیوں آ رہا ہے. اگر مجھے اقلام عربی نہیں پتا نا, دیکھیں کنفیوژن پیدا ہوگی نا میرے لیے. مثال کے طور پہ ھذہ الاقلام جدیدۃ, مثال لے لیں کہ یہ اقلام ایک ورڈ میرے لیے نیا ہے, میں نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہا کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے. مثنیٰ کا تو مجھے پتہ ہے کیسے ہوتا ہے, اس کی پہچان ہے, لیکن مکسر میں میرے پاس پہچان نہیں ہے. تو یہ واحد مؤنث آنا اور یہ واحد مؤنث آنا ایک چیز کنفرم کر دے گا کہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے. اندر نا میں ریلی بتاؤں عربی میں کچھ ہنٹ, ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ہنٹس موجود ہیں جن کو صرف پک کرنا ہے اور وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر دیتا ہے. اچھا یہ ایسے ہوتا ہے. میں الحمدللہ ایک بڑی کتاب پڑھ رہا ہوں عربی کی جس کے اندر میری گرامر بڑی اتنی ڈیٹیل میں ہے کہ واقعی وہ دلچسپی کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی. نہیں, میں نے اندازہ لگایا, کل میں نے 20-25 صفحے اس کے پڑھے ہیں, کہ اگر کسی کو گرامر سے دلچسپی نہیں ہے نا, دیکھیں ایک جو ابھی ہم سٹڈی کر رہے ہیں ایک اس سے نیکسٹ سٹیپ ہے, تو اس میں ہنٹس ہیں. میں اس لیے اس کلاس میں یا جو پچھلی گزری ہے بار بار ہنٹس کا ذکر کرتا ہوں. یار اس میں ہنٹس ہیں, بس ان کو پک کر لیں, عربی آ جائے گی انشاءاللہ, ضرور آئے گی. ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں اور بیٹھے اللہ کے گھر میں. سب سے بڑی بات ہم اس کے گھر میں بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ وہ ضرور سکھائے گا, خالی نہیں موڑے گا. کیوں؟ میزبان اللہ ہے یہاں پہ. تو جب اللہ میزبان ہو تو پھر اس سے بڑی مہمان نوازی کو کر نہیں سکتا. پھر انشاءاللہ آپ مہمان نوازی کرے گا. بس ہمارے اندر کیا ہے, اخلاص ہونا چاہیے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے. جس نیت سے ہم یہاں آئیں گے, یقین کریں میں کل اس حدیث کی تشریح دوبارہ پڑھ رہا تھا تفسیر, تو واقعی مجھے ایسے لگا جیسے میں تو بڑے خطرناک کام کر رہا ہوں. بہت خطرناک کام ہے یہ. میں نے پھر اب یہ فیصلہ کیا کہ میں ہر نماز کے بعد دعا مانگوں گا, یا اللہ بچانا. بہت خطرناک کام ہے. تکبر, غرور, بڑائی, خود کو کچھ سمجھنا, وہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے. اس پوائنٹ پہ جہاں میں کھڑا ہوں, تو آپ بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے ان باتوں سے بچا لے کہ میرے دل میں اس قسم کی باتیں آ جائیں. باقی دنیاوی مقصد تو ہے کوئی نہیں, وہ تو شروع سے کلیئر رکھا ہوا ہے. لیکن یہ ایک جو مصیبت ہے نا ساتھ, وہ بڑی مشکل ہے کہ بس اللہ اس بات سے بچا لے کہیں میرے دل میں کوئی بات ایسی آ جائے کہ یار میں تو بڑا تیس مار خان ہوں. بہرحال مرکب اشاری, مرکب اشاری موسٹلی آپ کو مبتدائی ملتے ہیں, یہ خبر میں نہیں آتے. کیوں؟ بات شروع ہی ان سے ہوتی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جملے میں کہیں آ گیا ہوگا. جملہ فعلیہ میں آئیں گے, جملہ فعلیہ میں آئیں گے, جملہ اسمیہ میں خبر بن کے نہیں آتے. یہ لازمی مبتدا ہوں گے. ہاں جی, فعلیہ میں آ سکتے ہیں. اس لڑکے نے مارا, اس لڑکے نے مارا, تو وہاں پہ وہ فاعل بن رہا ہے. لیکن جملہ اسمیہ میں نو چانس خبر کا. بات شروع اس لڑکے کی یہ کتاب, اس لڑکے کا وہ بیٹا, تو اس قسم کی باتیں. تو مرکب اضافی انتہائی اہم ترین مرکب, بلکہ سب سے زیادہ ٹیکنیکل ہے ہی یہی. آسان ہے سمجھ آ جائے تو, سمجھ آ جائے تو اس سے زیادہ نہ مزیدار کوئی مرکب ہے نہ کوئی آسان ہے. نہ سمجھ آئے نا تو یہ الجبرا ہے 8ویں کلاس کا, کہ جس کو سمجھنے کے لیے ٹیچر بدلنے پڑیں گے. واقعی کیوں, سادہ میں مشکل نہیں ہے, لیکن جب یہ آگے جاتا ہے نا مرکب اضافی, جب پیچیدہ ہو جاتا ہے, لمبا ہو جاتا ہے, بیچ میں ڈفرینٹ ورڈز آتے ہیں, تو وہاں پہ اس کو پک, حالانکہ نشانیاں موجود ہیں, بس وہ نشانیاں سمجھنی ہوتی. سمپل بناتے ہیں کہ مرکب اضافی کے دو مین پارٹ کیا کیا جی, مضاف, مضاف الیہ, ہاں جی مضاف. 4 جو کنڈیشنز ہیں وہی
عموماً حالت رفع میں بیسیکلی ہوگا، لیکن کیا ہے کہ اس کے اعراب مستقل نہیں ہیں، چینج ہوں گے، جر بھی ہو سکتے ہیں، رفع بھی ہو سکتے ہیں، نصب بھی ہو سکتے ہیں، ڈپینڈ آن سینٹینس کنڈیشن، گرامیٹیکل کنڈیشن وہاں پہ کیا ہے. جنس، جنس کیا ہوگی جس کی؟ جو بھی جنس ہوگی اوریجنلی، کوئی کنورژن نہیں ہے اس میں. پھر اس کے بعد عدد، عدد بھی جو ریکوائرڈ ہوگا. چوتھی چیز وسعت، وسعت اس کی ایک ہی ہے، کیا جی؟ معرفہ. یہ الف لام کے بغیر ہی معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہلکا ہوتا ہے. کیا جی؟ وزن کے اعتبار سے ہلکا ہوتا ہے. یہ جو تنوین ہوتی ہے نا، یہ اسم کے اوپر ایک ویٹ ہوتا ہے، تو اس ویٹ کو ریڈیوس کرتے ہیں. ویٹ کیسے ریڈیوس کرتے ہیں؟ کتابن سے کیسے ریڈیوس ہوگا؟ کتابو، ٹھیک ہے جی. پھر کتابانی، اس کا ویٹ ریڈیوس کریں، کتابہ، نون ڈراپ، صحیح ہے. پھر مسلمونہ، مسلمو، مسلمو، نون ڈراپ، یہ ویٹ ریڈیوس ہو گیا اس کا. یعنی اس کا مطلب واحد میں تنوین ویٹ ہے، مثنیٰ میں نون ویٹ ہے، اور جمع میں بھی نون ویٹ ہے. مؤنث میں آ جائیں اگر آپ، مسلمتن، مسلمتو، مسلمتانی سے مسلمتا، اور مسلماتن سے مسلماتو، اس میں کچھ ڈراپ نہیں ہوتا. غیر عاقل میں آ جائیں، مسجدن سے مسجدو، مسجدانی سے مسجدا، اور مساجدو سے مساجدو، کوئی چینج نہیں. تو چینج کیا ہے؟ ایک تو تنوین ہلکی ہوگی، دوسرا نون ڈراپ ہوگا مثنیٰ اور جمع کا، اس کے علاوہ کچھ مزید چینجز نہیں ہیں اس میں. یہ تو ہے آپ کا مضاف. اچھا، کتابو بھی ہو سکتا ہے، کتابہ بھی اور کتابی بھی، ریکوائرمنٹ کے حساب سے. کتابہ، اب کتابانی سے یہ کتابینی، نصب جر، تو بینی سے نون ڈراپ ہوگا، کیا بن جائے گا؟ کتابئی، کتابئی. تو اس کا مطلب اگر اعراب اس کے چینج ہوں گے تو لازمی نہیں ہے کتاب آئے گا، تو پھر وہ آپ کو بنیادی طور پہ چینج ہو کے کنورژن ہو کے نون ڈراپ ہوگا اس کا. اسی طرح یہاں پہ مسلمینہ سے مسلمی مکہ تھا، مکہ کے مسلمان، کسی وجہ سے. بنی اسرائیل سب سے بڑی اگزامپل ہے کیا؟ بنو اسرائیل. بنی اسرائیل کیسے بن رہا ہے کہ کسی وجہ سے یا جر جا رہا ہے یا نصب جا رہا ہے، تو وہ بنینا کا نون ڈراپ ہو کے بن گیا بنی اسرائیل. مضاف الیہ کی مین شرط کون سی ہے؟ ایک ہی، حالت جر میں ہوتا ہے، مین شرط سب سے بڑی. عمومی طور پہ یہ معرفہ ملتا ہے، لیکن نکرہ بھی ہو سکتا ہے ریکوائرمنٹ پہ. تو فلیکسیبل ایک پوائنٹ پہ نہیں ہے حالت جر، یہ اس کی کنکریٹڈ ہے. پوری عربی میں جر کی کتنی ریزن ہے؟ دو، ایک مرکب اضافی میں مضاف الیہ، اور دوسرا حرف جر آ جائے پیچھے. بس پوری عربی میں کسی بھی ناؤن کے جر جانے کی دو ہی ریزنز ہیں. تو اگر آپ اب یہاں پہ اگزامپل لگا دیں، زید کی کتاب، کتاب و زیدن، کتاب با زیدن، زید کی دو کتابیں، مسلمو مکہ تھا، مکہ کے مسلمان. اب یہاں مکہ تا حالت جر ہے، چونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے، اعرابی طور پہ دو شکلیں لیتا ہے، حالتیں تینوں ہی ہوتی ہیں. کیوں جی دام بھائی ریپیٹ ہو رہا ہے؟ بس ایک کوشش ہے. اب دیکھیں اس کے حالانکہ 8 دن لگائے تھے اس پہ ہم نے، اب 10-15 منٹ میں یہی ہو سکتا ہے کہ ہم بنیادی قاعدے اس کے پک کر لیں. پھر ہمارے پاس ہر مرکب جاری. اچھا، اس کو جملے میں کیسے استعمال کریں گے؟ کتاب زیدن جدیدن، زید کی کتاب نئی ہے، کتاب زیدن جدیدانی. اب اس جملے میں آپ غور کریں، اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو یہ کنفرم کرے گا کہ اچھا یہ دو ہیں. یہ بات میں نے بکس پڑھتے ہوئے سیکھی. شروع میں جب میں نے بک سٹڈی شروع کی تو الٹیمیٹلی عربک گرامر ساری میرے ساتھ نہیں چل رہی تھی، کوئی پورشن بیچ میں مس ہوتا تھا پورشن. تو میں وہاں پہ پڑھتا تھا یار یہ کیسے لکھا ہوا ہے،
لیکن وہ اگلی باتیں کنفرم کرتی تھی کہ یار اچھا پیچھے 2 کی بات ہو رہی ہے. تو اس طرح آپ کو اگر بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں تو جو مسنگ ہوتی ہیں نا وہ بک آپ کو خود سکھاتی ہے. کیوں؟ آپ کا ذہن کام کرتا ہے نا کہ یار یہ یہاں ایسے نہیں آ رہا, کسی وجہ سے ہے, تو وجہ آپ تلاش کرتے ہیں تو آپ کو مل جاتی ہے. دیکھیں محنت تو ہے, ہارڈ ورک تو ہے, ایسا نہیں کہ خاموشی سے سب کچھ ہو جائے گا, محنت کرنی پڑے گی, دلچسپی. میں آپ کو کتابیں ریفر کر دوں گا جو بگنرز کے لیے ہوتی ہیں, یعنی اسلامی کتابیں, کوئی قصے کہانیاں نہیں, اسلامی کتابیں بگنرز کے لیے باقاعدہ لکھی گئی ہیں تاکہ عربی بھی سمجھ آ جائے اور قرآن جو اسلام کے میسیجز بھی اس سے ہمیں ملیں. اس میں سب سے بڑی ایک کتاب ہے قصص النبیین للاطفال. قصص النبیین للاطفال, یہ بک میں نے اپنا جو فولڈر ہے راز گیس کا اس میں رکھی ہوئی ہے, لیکن ابھی اس سے ہم دور ہیں کیونکہ فیل ہم نے نہیں پڑھا, وہ فیل کے بعد ہے. تو ابھی ہماری وہی بک ہے جو ہم مدینہ عربک, انشاءاللہ یہ کلاس ری سٹارٹ ہم کریں گے تو اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ ڈیلٹا کروز سے جو لوگ تھوڑے ویک ہیں ان کو میں کھینچ کے یہاں لے کے آؤں. نو ڈاؤٹ ان کو لانا آسان کام نہیں ہے, ان کا احسان ہے کہ وہ ادھر ہی آ جاتے ہیں. بہرحال کئیوں کو زبردستی لانا پڑے گا کہ بھائی آئیں. صحیح ہے, تو بس فیل سٹارٹ انشاءاللہ ہم واپس آ کریں گے. ٹھیک ہے جی. مسلم مکہ تا صالحون, مکہ کے مسلمان نیک ہیں. مسلم مکہ تا صالحون. اب یہ ڈیفرنٹ آپ اس کے اندر چینجز کر سکتے ہیں, یہ تو جیسے کہ آپ کے سامنے اگزامپل ہے. اب آ گیا آپ کا مرکب جاری. حرف جر کتنے ہیں جی, لسٹنگ کر لیں. واو قسمیہ, با, واو قسمیہ, با کا مطلب 7 3, تا قسمیہ صرف اللہ کے ساتھ مخصوص, اور اللہ کا مطلب پر, من سے, ان سے, 7 نمبر کاف کی طرح, 8 فی میں, 9 نمبر لام کے لیے, 10 حتیٰ یہاں تک کہ, آگے جی الہ کی طرف. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے ساتھ کچھ اور تھے جو ہم نے بعد میں پتہ نہیں دیکھے کہ نہیں دیکھے. مثال کے طور پہ مع مطلب ساتھ, مع زیدن, زید کے ساتھ. نمبر 13 کلو, کلن, یہ جو مضاف بن کے آتے ہیں اگلے کو جر کر دیتے ہیں. کلن, بعضو, خیرن, شرن, یہ وہ بیسیکلی یہ سپرلیٹو ڈگریز ہیں. یہ خیرن شرن یہ آگے ہم انشاءاللہ جب بک اسٹڈی کریں گے اس میں یہ تفصیل سے آئیں گی. تو یہ کیا کرتے ہیں, جملے میں آ کے مجرور کر دیتے ہیں. اس کی ایگزامپل ہم ایک سمپل سے لیتے ہیں. اس کی ترتیب کیا ہے جی, پہلے حرف جر ہوگا پھر مجرور ہوگا. زید جالس فی المسجد. زید مبتدا, جالس خبر, فی المسجد متعلق خبر. زید مسجد میں بیٹھا ہے, زید مسجد میں بیٹھا ہے. کتاب زید, زید کی کتاب, علی المکتبی, میز پر ہے. زید کی کتاب میز پر ہے. اب آپ اس میں دیکھیں, اس میں ایکچوئل خبر نہیں ہے تو یہ وہی متعلق خبر اور قائم مقام خبر آ گیا. تو یہ تو ہمارا تھا حرف جر کی جیسے ایک ایگزامپل, جس یہ ریپیٹیشن ہے. پھر نیکسٹ ہم نے کیا کیا تھا, تاکید. تاکید کے لیے ہمارے پاس کیا ورڈ ہے, انا اور لام تاکید. دونوں ریپیٹیشن اس کا یہ ہے کہ دونوں یہ شروع میں آنا چاہتے ہیں, لیکن زیادہ استعمال انا کا ہے. اور اگر کسی جملے میں دونوں آتے ہیں تو انا شروع میں آئے گا اور لام کو
آگے دھکیلا جائے گا کہاں پہ؟ خبر کے اوپر، اس کو خبر کے اوپر ایڈجسٹ کر دیا جائے گا۔ اب اگر ہم انا لے کے آتے ہیں جی بے شک زید، اب انا کرتا کیا ہے؟ مبتدا کو نصب میں کر دیتا ہے، یہ پہلا چینج کرتا ہے۔ ان زیدن جالس فی المسجد، یقیناً زید مسجد میں بیٹھا ہے۔ اچھا یہ تو یہاں پہ لگائیں جی، اب اس پہ بھی ضرورت نہیں ہے ویسے۔ ان کتاب زید علی المکتبی، یقیناً زید کی کتاب میز پر ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو انا کا استعمال۔ اب انا کے ساتھ اور کون سے ورڈز ہیں ہمارے پاس؟ لاکن کا مطلب کیا ہے؟ لیکن، ایسے ہی ہے یا بھول گئے؟ لاکن کا مطلب لیکن، کأنہ کا مطلب گویا کہ۔ یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں کأنہ زیدن جالس فی المسجد، لگتا ہے زید مسجد میں بیٹھا ہے، تشبیہ دی جا رہی ہے نا، یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ پھر کیا ہے جی؟ لیتا، کاش، لیتا زیدن جالس فی المسجد، کاش زید مسجد میں بیٹھا ہو، کاش زید مسجد میں بیٹھا ہو۔ پھر کیا ہے جی؟ اللہ، یہ دو طرح سے آتا ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں امید۔ لعل زیدن جالس فی المسجد، امید ہے کہ زید مسجد میں بیٹھا ہے، زید نہیں آیا۔ لعل زیدن مریض، شاید زید بیمار ہو۔ تو یعنی پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہی اس کے اندر آتے ہیں۔ پھر تھا انا، انا اور انا ایک ہی چیز ہے، فرق کیا ہے؟ انا جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا آگے آتا ہے، جیسے اشہد انا، حالانکہ ہے وہی چیز بے شک، لیکن جملے میں درمیان میں کہیں آئے گا تو پھر وہ انا بن کے آئے گا۔ یہ تو ہو گیا ہمارے تاکید کے الفاظ، صحیح ہے جی؟ ریپیٹیشن لگتا ہے بڑا فاسٹ جا رہا ہے، ایسے ہی ہے، ہونا بھی فاسٹ ہی چاہیے۔ پھر ہمارے پاس نفی کے لیے کیا ہے؟ انہی ایگزامپلس کو ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس نفی کے لیے الفاظ کون کون سے ہیں؟ ما، لیسا، ان اور لا۔ لیسا فعل میں، لا کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے، ان بھی کسی طرح آتا ہے، تو پیچھے کون سا بچ گیا؟ ما۔ اچھا یہاں پہ ایک بات رہ گئی، ہم نے انا کا اثر روکنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ انما زید جالس فی المسجد، زید تو صرف مسجد میں بیٹھا ہے، حالانکہ یہ کوئی اتنا، لیکن بس مطلب سمجھ لیں انا کرتا کیا ہے، ما کرتا کیا ہے۔ ما انا کے ساتھ آئے گا، اس کا اثر بلاک کر دیا، اور تبدیلی کیا ہوئی؟ اونلی، یعنی آپ مجھے کہتے ہیں انت عالم، میں کیا کہتا ہوں؟ انما انا معلم، میں تو صرف استاد ہوں، بس عالم شالم نہیں، یعنی میں نے آپ کی وہ جو اندازہ تھا اس کی نفی کر دی انما لگا کے، تاکہ بات کلوز کر دی جائے، مزید گنجائش نہیں رہے۔ انما، میں تو صرف ایک استاد ہوں بس۔ تو اس ماں کو کیا کہتے ہیں؟ مائے کافہ، مائے کافہ، یہ انا کے ساتھ ہے مائے کافہ۔ تو ماں بہت ساری ہیں، تو دوسری ماں ہے بھی، اور بہت ساری مائیں آئیں گی آگے انشاءاللہ۔ یہاں ایک اور پوائنٹ رہ گیا تھا، انا کے آنے سے مبتدا خبر نہیں ہوتی، انا کے آنے سے اسم و انا اور خبر و انا بن جاتا ہے۔ مبتدا خبر کی جو ٹرمنالوجیز ہے وہ بلاک ہو جاتی ہیں، کیونکہ لیڈ لے لیا انا نے، آ کے انا نے ٹیک اوور کر لیا جملے پہ، تو پھر وہ جو چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ نومینیٹ ہو جائیں گی۔ اب ہم آ جائیں مائے نفی کا استعمال کرتے ہیں۔ زید مسجد میں نہیں بیٹھا، ما زید جالسن، اس میں کیا ہوا؟ خبر نصب چلی گئی، خبر نصب چلی گئی، ما زید جالسن فی المسجد،
پوائنٹ دیکھیں، ان اور ماں میں فرق کیا پڑا؟ ماء نفی نے خبر کو نصب کیا. پھر آ جائیں اس پہ لگائیں ما کتاب زید. اب اس میں خبر نصب ہم نہیں کر سکتے، اس میں ہم خبر کو نصب نہیں کر سکتے. کیوں؟ الا کی وجہ سے. حرف جر پہ اس کا ایفیکٹ پریکٹیکلی نہیں ہے لیکن افیکٹولی ہے. اپنا ایفیکٹ آ گیا، شو نہیں ہوا. کیوں؟ ریسٹرکشن آ گئی. یہاں پہ آ جائیں ما حاذل کتاب جدیدن، یہ کتاب نئی نہیں ہے، خبر نصب چلی گئی. مل ولد الصالح مجتہدن، انٹریکشن تاکہ رہے، تاکہ اس سے ڈسٹینس بہت خطرناک ہے. ویسے اس میں چھٹی بہت خطرناک ہے. یہ ہماری ہمت ہے کہ ہم چھٹی کر بھی رہے ہیں اور پھر واپس شروع بھی کریں گے. بہرحال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین.